جس طریقے سے پاکستان نے اس مسئلے کو ہینڈل کیا ہے تو پاکستان کے اپنے کچھ ایسے کرٹکس ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو زیادہ میچور بیہیویئر اپنانا چاہیے تھا، اور وہ حوالہ دیتے ہیں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا. وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں، پھر آپ کا ری ایکشن چاہوں گی. بلاول صاحب، آپ وزیر دفاع کی اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ منیسے میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر دفاع نے کہا ہے وہ پاکستان کا ایک یونیک کانٹیکسٹ ہے. وہ یہ کہ جیسے کہ پوری دنیا میں نے پہلے اشارتاً کہا کہ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کا مسئلہ ہے، اینڈ پوری دنیا میں یہ اب طریقہ کار ہے کہ کسی ایک کانٹیکسٹ میں جو جیو پولیٹیکل رائیولز ہیں یا ویسے ہی جو انٹرنیشنل سطح پہ ممالک ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو وہ یہ ان گروپس کو کسی نہ کسی صورت میں سپورٹ کرتے تھے یا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان وہ واحد ممالک ہے، اس لیے کہ ہم نے جو ڈیفنس منسٹر صاحب کا الفاظ کا طریق چناؤ اپنی جگہ، وہ اس بات جو کہہ رہا ہے کہ ماضی میں جو ہم نے فیصلے لیے تھے افغانستان کی پہلی جنگ میں، اور ہم نے نہ صرف اپنے معاشرے میں یہ ملیٹنٹ اسلامائزیشن انٹروڈیوس کروایا مگر ایز اے ٹول آف فارن پالیسی، وہ تو اس کا نقصان پاکستان کے عوام نے، ہم سب نے بھگتا، اور ہم نے یہ سبق سیکھا اور پاکستان نے اپنا پالیسی درست کر دیا ہے. ہم نے اپنے آپ کو چینج کر دیا ہے، یہاں تک کہ انٹرنلی ہم مانتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہے، یہ ہمارے مخالف ہے، اس چیز پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق بھی جو پاکستان پہ پابندیاں یا ریسٹرکشنز تھے ایف اے ٹی ایف کے مطابق، انہی ماضی کے کنسرنز کی وجہ سے وہ جب میں وزیر خارجہ تھا تو ہم اسی ایف اے ٹی ایف کے نظام سے نکل چکے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی مان چکا ہے کہ پاکستان اس چیز میں ملوث نہیں ہے. جہاں تک بھارت کا اپنا ریکارڈ ہے، شرم الشیخ پہ گیلانی صاحب کے ساتھ وزیر اعظم جو بھارت کا تھا وہ مان چکا ہے کہ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کے تنظیمیں کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں. اس دن سے لے کے آج تک بھارت نے نہ کوئی الفاظ نہ کوئی قدم ایسے اٹھایا یہ دکھانے کے لیے کہ اس قسم کی دہشت گردی کے واقعات کے جو پاکستان میں ہوتے ہیں وہ آج تک بھارت کے ہاتھ اس کے پیچھے واضح نظر آ رہے ہیں. کبھی کبھار کلبوشن کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور باقی جو فائنینشل کنیکشنز ہوتے ہیں اس صورت میں نظر آتے ہیں. اس حد تک کہ جو جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا تھا اس کا مزاحمت تک بھارت نے نہیں کی. ایز فار ایز دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر بھارت واقعی چاہتا ہے کہ اس ایشو کو ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے تو پھر میں اس چیز کا حمایت میں ہوں کہ نہ صرف بھارت اور پاکستان کو بات چیت کرنا چاہیے، ہم نے بات چیت سے آگے سوچنا چاہیے کہ بات چیت کر کے ہمیں دونوں ممالک کے درمیان ایسے انسٹیٹیوشنل میکینزمز بنانا چاہیے کہ جو پاکستان کے اندر ہمارے اپنے شکایات ہیں کہ بھارت ان تنظیموں سے پیچھے ہیں یا بین الاقوامی قوتوں ان تنظیموں کے پیچھے ہیں، آئے ہم مل کے ان کا مقابلہ کرے، ان کا اس قسم کے جو ہمارے شکایت ہیں آپ ایڈریس کریں. اگر آپ کا کوئی شکایت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ڈسٹریکشن ٹیکٹک بن چکا ہے، ان کا کوئی جینیون تو ثبوت نہیں رہا، لیکن اگر ہے وہ ہمیں دے، ہم خود نہیں چاہیں گے کہ ایسے کوئی کنیکشن ہو. یہی طریقہ ہے کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کریں اور ہمارے خطے میں امن لے کر آئے. بھارت تیار نہیں ہے یہ آپ نے وہ بڑی انگیج کر کے صحیح معنوں پہ اس ایشو کا مقابلہ کریں.